یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کی جائے، قربانی کے ایام، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں۔ ہم احناف کے نزدیک قربانی کے ایام، قربانی کے دن 3 ہیں۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت معلومات سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن۔ توجہ رکھنا، کون فرماتا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، اور اس کے برخلاف آج کے تمام غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن کے متعلق عبداللہ بن عمر کا قول ہے اور ہمارے پاس حدیث ہے۔ اس سلسلے میں بھی آج کل ایک ویڈیو ایڈوکیٹ ویس سید کا چل رہا ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے اور 4 دن ہے وہ اللہ نبی کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت ہے۔ سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس آیت کریمہ قربانی کے 3 دن کے متعلق صرف یہی ایک دلیل نہیں کہ جس کو ایڈوکیٹ ویس سید نے صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول پیش کر عوام الناس کے درمیان گمراہی پھیلائی کہ لوگ یہ سمجھے کہ 3 دن کے متعلق صرف حضرت عبداللہ بن عمر کا ہی قول ہے اور کوئی دلیل ہی نہیں کہ قربانی کتنے دن کرے۔ تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل ایام تشریق ذبح، مسند احمد کی روایت کہ تمام کی تمام ایام تشریق ذبح ہے۔ ٹھیک، ایام تشریق کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ ایام تشریق ہے۔ تو کل قربانی کے دن کتنے ہوئے؟ 4۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن، 11 ذی الحجہ پہلا ایام تشریق، 12 ذی الحجہ دوسرا ایام تشریق، 13 ذی الحجہ تیسرا ایام تشریق، اور یہ چاروں دن روزہ حرام ہے۔ روزے صرف سال میں 5 دن حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 11، 12 اور 13، مطلب بقرعید کے بعد لگاتار 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ ایام تشریق مانا کھانے پینے کے دن ہے، اس میں روزہ جائز نہیں۔ کل ایام تشریق ذبح، سب کے سب ایام تشریق ذبح کے لیے ہے، تو آپ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں قربانی 3 دن ہوں گے، صرف 10، 11 اور 12، تو یاد رکھیں یہ ابن عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اسی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے، ابن عمر کا یہ قول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 2 دن قربانی ہوں گی صرف، لیکن اس کے برعکس یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے اس کی سند، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے فوقیت پاتی ہے اس ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر، عبداللہ ابن عمر کے قول پر آپ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے جسے میں نے کہا کہ شیطان عبادت اور عمل سے روکتا ہے اور خناس عبادت اور عمل کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ آئیے دلائل کا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا موقف قربانی 3 دن کا تھا، صحابہ 3 دن کے قربانی کے قائل تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کوئی شخص قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ جب قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت ہے تو 4 دن جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں قربانی کے گوشت رکھنے کے سلسلے میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اجازت دے دی کہ جب مدینہ المنورہ میں قربانی تعداد میں ہونے لگی، صحابہ کرام کے پاس مال کی فراوانی ہوئی، قربانی زیادہ ہونے لگی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ نے اجازت دے دی کہ اب اگر کوئی شخص 3 دن کے بعد بھی گوشت رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی شروع سے قربانی کے دن 3 ہیں، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس غیر مقلد ایڈوکیٹ سے نے اس حدیث کو عوام الناس سے چھپایا۔ اسی طرح اس ایڈوکیٹ ویس سید نے یہ کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایام التشریق کی ضد کہ ایام تشریق کے ذبح کے دن، اور اس طرح اس نے گنایا ایام تشریق 10، 11، 12، 13 4 دن۔ تمام غیر مقلد
مقلدین، تمام غیر مقلدین سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تکبیر تشریق تمہارے یہاں کب سے شروع ہوتی ہے؟ 10ویں سے شروع ہوتی ہے یا 9ویں سے؟ وعدہ فرمائیے ایک قول کے مطابق ایام تشریق 9ویں سے بھی شروع ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13 یعنی کل 5 دن۔ اگر ایام تشریق قربانی کے دن ہیں تو دنیا کے تمام غیر مقلدین 9ویں ذی الحجہ کے دن قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ مسئلہ تو خود غیر مقلدین جماعت کے درمیان آپس ہی کے اندر بڑا اختلاف رہا ہے کہ غیر مقلدوں کے بڑے عالم آپس میں صحیح کہ جنہوں نے جن کی دلیل قولی اور تحریری شکل کے اندر بھی آج موجود ہیں، کہ جن کا موقف یہ تھا اور جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ قربانی دین کی دلیل صحیح ہے، یہی صحابہ اکرام کا موقف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موطا امام مالک میں اسی کو بیان کیا ہے، اور جو حضرات 4 چیزیں قائل ہیں یہ بات سراسر غلط ہے۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کو والا دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات کی ثابت نہیں ثابت کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ وہ تو اس سے پوچھے گی کہ یہ غلطی آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے۔ 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین میں سے کچھ 1-2 تابعین سے ثابت ہے، جواز تک ہے، لیکن بہترین بات نہیں ہے، بہترین کا عمل بھی نہیں ہے، اور 3 دن کی قربانی کرنی چاہیے۔ میرا مضمون چھپا ہوا ہے سر۔ وہ اس میں جو آخری فکر مجھے بڑا پسند ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا جی، وہ واضح اشارہ ہے۔ جی ہاں، 3 دن غیر مقلدوں لوگ حنفیوں کو اور اہل سنت والجماعت کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی جماعت کا ہی خیال کرو۔ تمہاری ہی جماعت میں سے ایک بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن قربانی کا موقف یہ سراسر غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے تمام غیر مقلدین صرف حنفیوں کی ضد کے اندر چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔